جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرنا تم مگر اللہ ہی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربا، اور قرابت داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کے لیے بھلی بات، اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم کرو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر گئے تم اپنے اس وعدے سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر بہت کم تم میں سے جنہوں نے یہ وعدہ نبھایا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون دماءکم، نہ بہانا اپنا خون، یعنی اپنے بھائی بندوں کو قتل نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالنا اپنے آپ کو، یعنی اپنے بھائی بندوں کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، نہ قتل کریں گے نہ گھروں سے نکالیں گے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس وعدے پہ گواہ بھی ہو کہ اقرار کیا، ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، اے لوگو تم ہی تو ہو نا، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو تم اپنی جانوں کو، یعنی اپنے بھائیوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور نکالتے ہو تم ایک گروہ کو اپنے میں سے، اپنے گھروں سے، یعنی ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو تم ان پہ گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، فدیہ دے دیتے ہو تم ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پہ نکالنا ان کا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم مانتے ہو بعض کتاب کو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور انکار کرتے ہو بعض کا، کچھ حکم مانتے ہو اور کچھ حکموں کا انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ، پس کیا ہے بدلہ، جزا، سزا، مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اس کی جو کرے یہ کام تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج کا سبق سورۃ بقرہ کی 3 آیات، آیت نمبر 83، 84، 85 پہ مشتمل ہے، جو لفظی ترجمے کے ساتھ آپ نے سنا۔ اللہ کریم بیان کر رہے ہیں بڑی تفصیلات سے اہل کتاب کے مختلف حالات کو۔ کبھی ان اہل کتاب کا حال جو پہلے گزر گئے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور کبھی ان کا حال جو موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کبھی پہلوں کی خباثتوں کا ذکر تھا، شرارتوں کا ذکر تھا، ان کی منمانیوں کا ذکر تھا، اور کبھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے ان کے واقعات اور حالات بیان کر کے سمجھانا چاہ رہے ہیں امت محمدیہ کے افراد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے امت کے لوگوں، تم ایسے نہ بن جاؤ جیسے بنے تھے بنی اسرائیل۔ یہود و نصارہ کہلاتے تھے اپنے آپ کو اہل کتاب، مگر کتاب سے کرتے تھے روگردانی۔ کہتے تھے اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد، مگر پیغمبروں کی کیا کرتے تھے نافرمانی۔ تم ایسے نہ کرنا، تمہیں بھی میں نے ایک کتاب دی ہے قرآن کی صورت میں، ایک پیغمبر تمہاری طرف بھیجا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کردار اور آپ کے عظیم اسوہ حسنہ آپ کے اندر ہے۔ خیال کرنا، نہ میری کتاب کو جھٹلانا، نہ میرے پیغمبر سے روگردانی اور اعراض کرنا۔ اگر تم نے ایسے کیا تو پھر تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا، یہود و نصارہ کا ہوا، اہل کتاب ہونے کے دعوے داروں کا ہوا۔ اللہ کریم نے آج کے سبق میں 2 خباثتیں بیان کی ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے اہل کتاب، آباد تھے مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یاد کرو اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا۔ میثاق کہتے اس پکے وعدے کو جس وعدے کا خلاف کیا جانا ممکن نہ ہو، نہ کیا جا سکے، اور جو ناممکن چیز ہو اس کو پھر توڑ دے، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، پہلوں سے بھی اور رسول اللہ کے زمانے میں موجود سے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کی یہ آیات پڑھتے تو ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وعدہ تو لیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے، چونکہ ان کے اندر اللہ نے کتاب بھیجی تورات، نبی بھیجا موسیٰ علیہ السلام، کتاب بھیجی انجیل، نبی بھیجا عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے بھی ایک کتاب بھیجی ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ ہم سے بھی اللہ کا یہی پکا وعدہ لیا ہوا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم نے بھی میرے اس عہد کی پابندی کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح یہ وعدہ بنی اسرائیل سے تھا اسی طرح وعدہ ہم سے بھی ہے، یعنی امت کے لوگوں سے بھی ہے۔ وہ وعدہ کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اس لیے کہ جب بات آتی ہے حقوق کی تو سب سے پہلے حق آتا ہے اللہ کا، اور پھر اللہ کے حق کے بعد آتا ہے نمبر حقوق
عباد کا، بندوں کے حقوق کا۔ پھر بندوں کے حقوق میں پہلا نمبر ہے والدین کا، پھر نمبر ہے قرابت داروں کا، پھر نمبر ہے یتامہ اور مساکین کا، ترتیب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرنا مگر اللہ ہی کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ پکا وعدہ لیا تھا۔ اور بنی اسرائیل نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اللہ تیری عبادت کریں گے، لیکن اس کیے ہوئے وعدے کو انہوں نے پھر توڑ دیا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، دادی بھی ہے، دادا بھی ہے، نانی بھی ہے، نانا بھی ہے، یعنی یہ سارے رشتے درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہی امک، وہ تیری ماں ہے۔ یا رسول اللہ ثم من، پھر کون؟ فرمایا ہی امک۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا ثم من، آپ نے فرمایا ہی امک، تیری ماں تیری ماں تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ گویا ماں کو 3 درجے دیے، باپ کو چوتھے درجے پہ رکھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا حق ہے ہی نہیں۔ جب علیحدہ بات ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ وہ انسان کے سر پہ سائبان ہے، باپ اولاد کے سر پہ وہ سائبان ہے کہ جس سائبان کو میرے اللہ نے اپنی رضا کا ذریعہ بنایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں مضمر ہے۔ گویا ماں ہو یا باپ، دونوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک صرف اسی کا نام نہیں کہ کھانا کھلا دو، بات ایک نہ مانو، نہ، ہر معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا برتاؤ ہے۔ حتیٰ کہ مفسر قرطبی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب قصہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آگے باپ کی شکایت کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا باپ میرا سارا مال کھا پی جاتا ہے، لے جاتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، مجھے بتاتا بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لے آؤ۔ ادھر سے وہ باپ کو بلانے کے لیے گیا، ادھر سے جبریل امین یہ آیتیں لے کے آ گیا، یہ آیات نازل ہو گئی، یعنی وہ آیات جن آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے پوچھا تیرا بیٹا تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کے مال سے صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے سے ہی پوچھ لو، میں کسی فضول جگہ پہ اس کا پیسہ خرچ نہیں کرتا، یہ خوشی سے دیتا نہیں، پھر مجبوری ہے۔ میں جو لیتا ہوں، ایک اس کی پھوپھو ہے یعنی میری بہن، ایک اس کی خالہ ہے یعنی اس کی ماں کی بہن، ایک اس کی ماں کی بہن ہے، ایک اس کے باپ کی بہن ہے، تیسرا میں ہوں اس کا باپ۔ دو جو ہیں میری بہن اور اس کی ماں کی بہن، وہ بھی ضرورت مند ہیں، میں بھی ضرورت مند ہوں۔ یا رسول اللہ اس سے پوچھ لو، میں اتنا ہی لیتا ہوں جتنا میری اپنی ضرورت ہوتی ہے، میری بہن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ماں کی بہن کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات بھی نازل ہو گئی
اور اس کی طرف سے یہ اندیا بھی آ گیا کہ میں کوئی فضولیات پہ نہیں لٹاتا، اس کا پیسہ ضائع نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ میں نے اسے بچپن سے پالا، پڑھایا، لکھایا، اس کے لیے انتظامات کیے، مکانات بنائے، جائیدادیں بنا کے دی، سب کچھ اسی کے لیے، اور میں نے تو کبھی اس کی شکایت نہیں کی۔ جب یہ بچہ تھا، جب جوان ہوا، جو مانگتا تھا میں اس کو دے دیتا تھا، میں نے تو کبھی اس کی شکایت نہیں کی۔ جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ذرا اس کے باپ سے یہ کہو کہ جب تجھے بلانے کے لیے بیٹا گیا تھا اور تو گھر سے نکلا تھا تو دل میں تیرے کیا خیال آ رہا تھا؟ سمجھ آ گئی؟ جب تجھے بیٹا بلانے کے لیے گیا، گھر سے تو نکلا تو تیرے دل میں کیا خیال آ رہا تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے اس سوال نے میرے یقین کو اور پکا کر دیا، میرے یقین کو اور پکا کر دیا کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بذریعہ وہی آپ کو اطلاعیں دے دیتا ہے۔ میں نے تو دل میں خیال کیا تھا، بات اونچی بھی نہیں کی تھی کہ میری بہن سن لے یا اس کی ماں کی بہن سن لے، ان کو بھی نہیں سنایا، حتیٰ کہ میں نے اتنی بھی آواز نہیں نکالی کہ خود سن لوں، بس میرے دل میں ایک خیال آیا تھا، اور اس خیال کی اطلاع میرے رب نے آپ کو بذریعہ وحی دے دی، تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے اور کوئی خیال نہیں، بس دل میں یہی خیال آتا تھا کہ آج میرا بیٹا میری شکایتیں لگا رہا ہے دربار رسالت میں، جبکہ میں نے اسے پڑھایا، کھلایا، پلایا، اس کی خدمت کی، جو اس کی ضرورت تھی پوری کی۔ آج یہ جوان ہوا ہے، مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، میری شکایتیں لگا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اس کے سوا تو میں نے کوئی بات نہ دل میں لائی نہ زبان پہ لائی۔ اب سنیے رسول اللہ کا جواب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہا، انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی باپ کا ہے، تیرا مال بھی باپ کا ہے۔ آئندہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے پوچھے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ بغیر پوچھے اگر بیٹے کا مال لے لے، بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ باپ کی شکایتیں لگاتا پھرے۔ اللہ جو کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور اللہ نے یہاں آپ والی بات آ گئی کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ فرماتے ہیں احسنوا بالوالدین احسانا، احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کرو تم والدین کے ساتھ احسان کرنا، لیکن اللہ نے احسانن کا ذکر کیا، احسنوا کو محذوف کر دیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ والدین کا اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے کہ میں اللہ 60 لفظوں سے لا رہا ہوں وہ کلام کہ بالوالدین احسانا، کلام بھی تفصیلی نہیں کی، یہ سمجھانے کے لیے کہ اے اولاد خیال کرنا، والدین کو اف تک بھی نہیں کہنی، ڈانٹ جھڑک پلانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ بنی اسرائیل میں قضاء کے لفظ سے تعبیر کیا اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، رب کی عدالت کا فیصلہ ہے۔ آج اگر ہائی کورٹ کسی کا کیس سماعت کے لیے قبول نہ کرے اور رد کر دے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، رد کر دیا تو کیا ہوا، میں سپریم کورٹ میں چلا جاؤں گا، بڑی عدالت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قضا ربوں کا، رب سے بڑی عدالت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اور رب کے فیصلے کو دنیا کی کسی اور عدالت میں چیلنج کیا بھی نہیں جا سکتا۔ بس صرف اشارتاً حوالہ ذرا دیکھو، پارہ نمبر 15 نکالو، رکوع نمبر 3۔
صفحہ 257، 5ویں سطر 257 صفحے کی۔ وَقَضَى رَبُّكَ 5ویں سطر 257 صفحہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ اور فیصلہ کیا تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ نہ عبادت کرنا مگر خاص اس ہی کی ایاہ ہو، وہی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پڑھتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ تعبدوا الا ایاہ یعنی الا اللہ، آگے فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر تیرے زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، محتاج ضرورت مند ہو جائے، لا تقل لہما اف ان کو اف بھی نہیں کہنی، ولا تنہرہما ڈانٹ اور جھڑک بھی نہیں پلانی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت کے ضمن میں کہ اپنی اولاد پہ کسی بات پہ ناراض ہو نا بیٹا، اپنی اولاد پہ، اور گھر میں بوڑھے والدین بیٹھے ہوں تو اپنی اولاد کو بھی نہ ڈانٹے، اس لیے کہ شاید بوڑھے باپ یا بوڑھے ماں کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں ان پہ اوپر بوجھ بنا بیٹھا ہوں، میری وجہ سے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی ڈانٹے نہیں ان کے سامنے، اتنا لحاظ، اور ان کو ڈانٹنا بڑی دور کی بات۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور وہ قول کریم کیا ہے؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے ساتھ۔ یتیموں کا بھی کمانے والا کوئی نہیں ہوتا اور مسکین کو بھی کہیں سے ذرائع ہوتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے یتیم کا ذکر پہلے کیا، مسکین کا ذکر بعد میں کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ مسکین تو ہر وہ ہوتا ہے جوان بھی ہو جائے بوڑھا بھی ہو جائے جس کو کمانے والا کوئی نہیں اور خود وہ بیچارہ معذور ہے، کسی وجہ سے نہیں کما سکتا، وہ مسکین ہے، ضرورت مند ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو یتیم ہوتا ہے وہ اور زیادہ ضرورت مند ہے، اس لیے کہ وہ ابھی عمر میں بھی چھوٹا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس لیے بلوغت سے پہلے جس کے والدین دنیا میں نہ ہوں یا باپ نہ ہو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور کہو تم لوگوں کے لیے اچھی بات، بھلی بات، نرم لہجے سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ۔ یہ اللہ نے بھی لیے تھے وعدے، کن سے؟ بنی اسرائیل سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ یہ وعدہ اللہ نے جیسے بنی اسرائیل سے لیا، ہم سے بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے، اللہ نے یہی وعدہ لے رکھا ہے۔ اور یہ وعدہ کب اللہ نے ہم سے لیا؟ جب ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا، اللہ سے گویا وعدہ کر لیا اللہ تجھے مانیں گے، تیری مانیں گے، تیرے پیغمبر کو مانیں گے، تیرے پیغمبر کی مانیں گے، اور یہ اللہ کی ماننے والی باتیں ہیں۔ ثم تولیتم پھر گئے تم، الا قلیلا منکم مگر بہت کم تم میں سے، بڑے خوش قسمت تھے جو اس وعدے پہ قائم رہے، حضرت عبداللہ بن سلام جیسے، حضرت ابی بن کعب جیسے رضی اللہ تعالی عنہما۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور اے بنی اسرائیل ہو تم اعراض کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ نہ بہانا اپنا خون، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل قتال نہیں کرنا، ایک، اور دوسرا لا تخرجون انفسکم من دیارکم اپنی جانوں کو یا اپنے بھائی بندوں کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالنا۔ ثم اقررتم تم نے اقرار کر لیا، نہ آپس میں لڑیں گے نہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے۔ تھوڑا سوچئے، ہم نے کلمہ پڑھ کے یہ وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارا بھی یہی اقرار ہے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ ہم نے اقرار کیا۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ پھر تم ہی تو ہونا اے بنی اسرائیل، تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ اپنے جانوں کو قتل بھی کرتے ہو، یعنی اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی کرتے ہو،
تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک جماعت کو نکالتے ہو اپنے گھروں سے، تظاہرون علیہم، ان پہ تم چڑھائی کرتے ہو، بالاسم، اللہ کی نافرمانی کر کر، گناہ اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں، بالاسم، گناہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کر، والعدوان، اور زیادتی کر کر، بندوں کے حقوق بھی، گویا حقوق اللہ بھی ضائع کیے، حقوق العباد بھی پامال کیے، وَإِيَّاتُوكُمْ وَسَارًا، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، پھر تم چھڑا لیتے ہو فدیہ دے کر، مال دے کر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حکم گویا 3 تھے، پہلا حکم تھا قتل نہیں کرنا، دوسرا حکم تھا گھروں سے نہیں نکالنا، تیسرا حکم تھا کہ اگر کوئی تمہارا مصیبت میں مبتلا ہو جائے اس کو چھڑانا ہے، گرفتار ہو جائے یا کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، گویا 3 اللہ نے وعدے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم آخری وعدہ جو فدیے والا مال دے کر اس کی خلاصی کرنا، یہ تو پورا کرتے ہو، لیکن پہلے 2 حکموں کو پورا نہیں کرتے ہو، حالانکہ محرم علیکم اخراجہم، تمہارا نکالنا بھی ان کو حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو بعض کتاب کا ماننا ہوا اور بعض کا انکار کرنا، اور جو اللہ کے کچھ حکموں کو مانے اور کچھ کا کرے انکار، اس کی سزا سوائے اس کے نہیں کہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور دن قیامت کے پھیرے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔